تھانے کو آگ لگا دی گئی تھی. تھانہ یزمان کو بڑا مشہور واقعہ، اس پہ ڈرامہ بھی بنا. ہمارے پنجاب کے ہر گھر میں یہ کال وصول ہوئی ہوتی ہے کہ جی آپ کا بچہ ہم نے اٹھا لیا ہے. مجھے بھی آئی تھی. مجھے بھی کال آئی اور تھی. میں سامعین کو بھی کہوں گا کہ کیا ان کو یہ کالیں نہیں آئیں. اس میں انہوں نے کروڑوں روپے تاوان وصول کیا، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس نیٹ ورک کا جو سربراہ ہے وہ مجیدہ اوڈ ہے. ہم اصول و ضوابط، قانون، ضابطہ فوجداری، تعزیرات پاکستان کے تحت چلتے ہیں. بھائی الزام لگانے سے پہلے کچھ تو سوچ لو. آفتاب صاحب، اس وقت سی سی ڈی پہ الزام ہے کہ آپ نے 5 لوگ یہ، جس میں 3 بھائی اور 2 ان کے بہنوئی یا ان کے جو ہیں وہ داماد، اس ٹائپ کی خبریں ہیں. اور جس میں ایک مشہور وکیل جو ہیں وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں، ابھی جو خبریں ہیں چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ آپ نے ان کو لاہور میں اور اس کے بعد ان کے دل، پھیپھڑے، گردے نکال لیے. تو مجھے وہ یاد آ گیا جب میری یزمان پوسٹنگ تھی، انیشل پوسٹنگ تھی، میں ڈی کورس کر رہا تھا. تو اس وقت ایک بندہ جو ہے وہ بھاگ گیا تھانے سے، اور بعد میں ایک مل گئی جو ہے نیک لیس تھی، آرم لیس تھی، اس کے بھی پیٹ پھٹا ہوا تھا، پانی سے نکالی گئی. تو مجھے تھانے کو آگ لگا دی گئی تھی. تھانہ یزمان کو بڑا مشہور واقعہ، اس پہ ڈرامہ بھی بنا. تھانے کو آگ لگا دی گئی اور ہم لوگ بھاگ گئے سارے. میں کراچی بھاگ گیا. خیر پریشر بلٹ ہوا، میرے بھائیوں کو اٹھانے کی کوشش ہوئی. مار عبدالرحمن سیال میرے اس وقت احمد پرشر کے سٹی میں ایس ایچ او تھے، جو میرے استاد بھی ہیں یزمان میں پیش ہو گیا. اور مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے. اتوار کا دن تھا. خواجہ خالد فاروق صاحب ہمارے ایس ایس پی تھے، بڑے سخت آدمی تھے. ان کے ریزیڈنس پہ مجھے، جو اس وقت ایس ایس پی کہلاتے تھے، ایس ایس پی ہاؤس پہ پیش کیا گیا. اور پہلے جو مہار عبدالرحمان صاحب ہیں وہ اندر چلے گئے، میں باہر بیٹھا ہوا تھا بینچ پہ. تو اخباریں پڑھی ہوئی تھیں وہاں. تو ان اخباروں میں نے خبریں دیکھیں کہ جی پولیس والے اتنے ظالم ہیں. شاید سرخیاں تھیں کہ اس کے انہوں نے پھیپھڑے، گردے بھی نکال لیے. تو آپ دیکھیں 1984 اور اب 2026، اب بھی آپ وہی پولیس والے یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ پھیپھڑے، گردے نکال لیتے ہیں. جی زمانہ آگے نکل گیا، ہم لوگ وہیں کھڑے ہیں. اس سلسلے میں خان صاحب میں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں. 5 لوگ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز میں ملوث، اور ان کا ایک پروفائل یہ بنایا گیا کہ مزدور تھے جن کے ساتھ پولیس نے اور سی سی ڈی نے یہ ظلم کیا. حقائق بولتے ہیں، اور حقائق کو بولنے کے لیے بہت زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے دوران ایک تو ان لوگوں کی تصویریں ضرور چلائیں جن کو مزدور کہا جا رہا ہے. سفاک ملزم تھے جنہوں نے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ فار رینسم میں سینکڑوں گھروں کو اجاڑا، اچھا، کروڑوں روپے تاوان کے وصول کیے. اور طریقہ کار کیا تھا وہ آپ چیک کیجئے. وہ تقریباً ہمارے پنجاب کے ہر گھر میں یہ کال وصول ہوئی ہوتی ہے کہ جی آپ کا بچہ ہم نے اٹھا لیا ہے. مجھے بھی آئی تھی. آپ کو بھی کال مجھے بھی کال آئی. اور میں سامعین کو بھی کہوں گا کہ کیا ان کو یہ کالیں نہیں آئیں، یا ان کے کسی عزیز کو یہ کال نہیں آئی کہ جی اچھا یہ پولیس والے بھی بن جاتے تھے، یہ سی سی ڈی والے بھی بن جاتے تھے، اور پھر تشدد کی آوازیں آتی ہیں، اور وائرلیس بھی پیچھے چل رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے بچا لو، ابا بچا لو. بالکل وہی طریقہ کار تھا ان کا. اس میں انہوں نے کروڑوں روپے تاوان وصول کیا، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس نیٹ ورک کا جو سربراہ ہے وہ مجیدہ اوڈ ہے، جو دبئی میں بیٹھا اس نیٹ ورک کو چلا رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس نیٹ ورک میں ایک محکمہ پولیس کی ایس ایچ او لیول کی کالی بھیڑ بھی شامل ہے، جو ان کا سرپرست اور ان کو رہنمائی کرنے والا. اور متعلقہ تھانوں میں وہ ایس ایچ او رہ چکا تھا. جب پولیس ریڈ کے لیے آتی تھی تو فوری طور پہ بتاتا تھا کہ یہ لاہور کا ایس ایچ او ہے، بھاولپور کا ایس ایچ او ہے. جی اچھا، بھاولپور کا ایس ایچ او، کیونکہ یہ رہنے والے بھاولپور کے تھے. جی نہیں، یہ لاہور کے رہنے والے ہیں، اور یہ اپنے اسی کاروبار کے سلسلے میں بہاولپور کی اس جو سولنگ روڈ والی آبادی ہے وہاں پہ یہ سیٹل ہوئے. 13 سولنگ وہ یزمان کی طرف اب جاتے ہیں بھاولپور سے، کیونکہ میری پوسٹنگ رہی ہے یزمان بھاولپور میں. ہاں صاحب ادھر یہ سیٹل ہوئے.
اور انہوں نے وہاں پہ بستی اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ ہر گھر کا جو بیک ڈور ہے وہ دوسرے گھر میں کھلتا ہے، دوسرے کا تیسرے گھر میں کھلتا ہے، تو پولیس اگر ریڈ کرے بھی تو ان کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ سی سی ڈی کو جب ان کبھی جرائم کا علم ہوا تو ان کے پیچھے باقاعدہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے پیچھا کیا گیا، آئی ٹی کے ذریعے۔ اچھا، جب یہ سی سی ڈی ان کے پیچھے لگی تو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہ بھاگے، پھر ان کو آئی ٹی کے ذریعے چیک کیا گیا کہ یہ کہاں کہاں پر ہیں، وہاں پہ ایک ہی وقت میں ریڈ کیا گیا تاکہ ان کو ان مین جو 5 ملزمان جو یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ ڈیسپریٹ گینگ تھا، جب ان پہ ایک ہی وقت میں وہاں پہ ریڈ کیا گیا تو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کراس فائر میں یہ لوگ ان جگہوں پہ مارے گئے، جس پر ہمارے بڑے سینئر معزز وکیل ہیں جو ان کے کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ میری ریکویسٹ ان سے صرف یہ ہوگی، قانونی جنگ میں کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ایسے الزامات لگانا کہ جن کو سن کر شرم محسوس ہو۔ ابھی ریسنٹلی الزام لگایا گیا کہ جی ان کے گردے نکال لیے گئے اور ان کے پھیپھڑے اور دل نکال لیا گیا۔ بھائی ہم پولیس والے ہیں، ہم کوئی آدم خور قوم نہیں ہیں، ہم اصول و ضوابط، قانون، ضابطہ، فوجداری، تعزیرات پاکستان کے تحت چلتے ہیں۔ بھائی الزام لگانے سے پہلے کچھ تو سوچ لو کہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں اور کن حالات میں الزام لگا رہے ہیں۔ ان تمام ملزمان کا متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا بورڈ کے ذریعے آپ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیں، بسم اللہ پوسٹ مارٹم کروائیں، لیکن خدا را اس قسم کے الزامات لگا کے آپ لیگل فریٹرنیٹی کے بڑے سینئر ممبر ہیں۔ ہم سی سی ڈی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، پنجاب پولیس کا حصہ ہے، کبھی بھی اس قسم میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس پہ آپ جگ ہنسائی کا باعث بن جائیں۔ اچھا آفتاب صاحب، یہ جتنے بھی اس ٹائپ کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں یا پولیس کسٹڈی میں یا پولیس کے فائرنگ سے، بے شک وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جائے تو اس کا میڈیکل بورڈ ہوتا ہے، بورڈ اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ یہ تیفی کا بھی اسی طرح پورا بورڈ ہوا تھا رحیم یار خان میں، اور اس کا بھی جب بھی اس ٹائپ کی کسٹڈی پولیس کسٹڈی میں کوئی مر جائے گا یا اس ٹائپ کا مقابلہ، بے شک وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مرے، جہاں پولیس کا نام آتا ہے تو اس کے لیے بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے، ایم ایس متعلقہ بورڈ تشکیل دیتے ہیں، پھر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ تو اس میں تو کہیں یہ جواز بنتا ہی نہیں ہے میرے خیال میں کہ جی دل یا گردے پھیپڑے نکالے گئے۔ خان صاحب آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ پولیس انکاؤنٹر کے جو کیسز ہوں ان میں ایک سنگل ڈاکٹر اس کا نہیں کرتا، اس کا ایک بورڈ تشکیل بنتا ہے اور وہ ایم ایس متعلقہ کی نگرانی میں بنتا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے اور ایک ایک چیز ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے۔ آپ اس کی دوبارہ قبر کشائی کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن وکالت ایک بڑا مقدس پیشہ ہے اور سی سی ڈی ایک مقدس مشن کے لیے پنجاب کو سیکیور اور سیف کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ برائے مہربانی اس طرح نہ کیجئے کہ لوگ ہنسیں، لوگ مذاق اڑائیں۔